الرحمن آج کے درس یعنی اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ قضیہ حملیہ کے اجزاء بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قضیہ حملیہ کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے اور کتنے اجزاء سے مل کر یہ مرکب ہوتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ قضیہ حملیہ تین اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ نمبر ایک محکوم علیہ، نمبر دو محکوم بھی اور نمبر تین نسبت۔ ٹھیک ہے، محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت۔ اب یہ محکوم علیہ، محکوم بھی اور یہ نسبت یہ کیا چیز ہے، اس کو ذرا مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر یہ ایک مثال ہے کہ زید قائم، ٹھیک ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو علم نحو میں اس زید قائم میں زید اس کو کہتے ہیں مسند الیہ، ٹھیک ہے، اور قائم اس کو کہتے ہیں مسند۔ اب اس کا ایک اور بھی نحوی نام ہے، مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مسند کو خبر بھی کہتے ہیں۔ اب علم نحو میں جس چیز کو مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں نا، اس کا ایک اور نام بھی ہے محکوم علیہ، ٹھیک ہے، محکوم علیہ۔ اور جس چیز کو علم نحو میں مسند اور خبر کہتے ہیں اس کا ایک اور نام ہے محکوم بھی، ٹھیک ہے۔ اب کیا چیز ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ ایک چیز کے الگ الگ حیثیت سے الگ الگ اعتبار سے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی زید کو لیں، اگر ہم اس کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ اس کی طرف اسناد ہو رہا ہے قائم کا تو یہ مسند الیہ بنے گا، اور قائم کو ہم کس نسبت اس حیثیت سے دیکھیں کہ بھائی قائم جو ہے وہ زید کی طرف مسند ہے، اس کی اسناد کی جا رہی ہے، اس کا اسناد ہو رہا ہے تو اس حساب سے یہ مسند بنے گا۔ اور اگر زید کو ہم اس حساب سے دیکھیں کہ بھائی اس سے ابتدا ہو رہا ہے تو یہ مبتدا بنے گا، اور قائم کو اس حساب سے دیکھیں کہ بھائی یہ زید کے لیے خبر بن رہا ہے تو یہ خبر بنے گا۔ اور اگر ہم زید کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ بھائی اس پر حکم لگایا جا رہا ہے قائم کا تو اس صورت میں یہ زید محکوم علیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور قائم کو ہم اس حیثیت سے دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے اس زید پر حکم لگایا جا رہا ہے قیام کا تو اس حیثیت سے یہ قائم جو ہے محکوم بھی بنے گا۔ تو ایک ہی زید وہ ایک اعتبار سے مسند الیہ بھی ہے، یہ مبتدا بھی ہے، یہ محکوم علیہ بھی ہے، اور یہ قائم اس کا ایک نام مسند ہے، ایک حیثیت سے مسند بھی ہے، یہ خبر بھی ہے، اور محکوم بھی ہے کہ اس کا اسناد بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے حکم بھی لگایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم نحو میں جس چیز کو مسند الیہ یا مبتدا کہتے ہیں اس کا ایک اور نام محکوم علیہ بھی ہے، اور جس چیز کو علم نحو میں مسند اور خبر کہتے ہیں اس کا ایک اور نام محکوم بھی ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ قضیہ حملیہ کے تین اجزاء ہیں۔ نمبر ایک محکوم علیہ، وہی جسے ہم مسند الیہ مبتدا کہتے ہیں، اور نمبر دو محکوم بھی، وہی جسے ہم مسند اور خبر کہہ رہے تھے، اور ایک اور تیسرا جز ہے قضیہ حملیہ کا جس سے قضیہ حملیہ مرکب ہوتا ہے وہ ہے نسبت، ٹھیک ہے، نسبت۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں بھائی آسان لفظوں میں ہم سمجھتے ہیں، پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ محکوم علیہ کا ایک اور نام بھی ہے جسے منطقی لوگ کہتے ہیں موضوع، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے عام نام ہے نحوی اعتبار سے اور عام اعتبار سے، اور مناطق کے نزدیک اس مسند الیہ یا محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، موضوع، ٹھیک ہے۔ اور اس محکوم بھی یعنی مسند اور خبر کو اسے کہتے ہیں محمول۔ اب دیکھیں اسے بھائی موضوع اور محمول کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس زید کو یعنی مسند الیہ کو وضع کیا گیا ہے اس بات کے لیے کہ اس پر حکم لگایا جائے، یعنی اس کو حکم لگانے کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس پر حکم لگایا جائے گا، تو اسی حساب سے اس کو کہتے ہیں موضوع، ٹھیک ہے، منطقی اعتبار سے۔ اور اسے محمول اس لیے کہتے ہیں خبر کو کہ محمول حمل سے ہے، حمل کا مطلب ہوتا ہے لادنا، ثابت کرنا، اور یہاں پر بھی یہ خبر جو ہے گویا کہ یہ اس مبتدا پر لادا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خبر گویا کہ مبتدا کے لیے ثابت ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا ایک منطقی اصطلاح اور منطقی نام اس مسند الیہ کا موضوع ہے، اور اس خبر کا جو ہے منطقی نام محمول ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع اور محمول آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دو چیزیں تو ہم سمجھ گئے کہ بھائی قضیہ حملیہ کے دو اجزاء تو ہمیں سمجھ آ گئے، نمبر ایک موضوع اور نمبر دو محمول، اور تیسرا جز ہے وہ ہے نسبت۔ اب یہ نسبت کیا چیز ہے؟ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ جیسے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مرد کہیں اور کا رہنے والا ہوتا ہے اور عورت وہ کہیں اور کی رہنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن
جب ان دونوں کے درمیان عقد نکاح کا نسبت قائم ہوتا ہے تو پھر یہ مرد اور عورت نہیں رہتی، پھر یہ مرد کو کہا جاتا ہے خاوند اور یعنی شوہر، اور اس عورت کو کہا جاتا ہے بیوی، ٹھیک ہے؟ تو شوہر اور بیوی ان دونوں کو کس چیز نے جوڑا؟ ان کے نسبت نے، اور نسبت کیا ہے بھائی؟ نکاح، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ اگر ہم یوں کہیں کہ بھائی شادی کے کتنے اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بولیں گے کہ بھائی یہ شادی کے 3 اجزاء ہیں، ایک اس میں ہوتا ہے شوہر، ایک اس میں ہوتا ہے بیوی، اور ایک ان کے درمیان ہوتا ہے نکاح، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک جز، دوسرا اور تیسرا جز۔ بالکل اسی طرح یہ جو قضیہ حملیہ ہے ان کے درمیان بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے محکوم علیہ جسے موضوع کہتے ہیں، اور ایک محمول ہوتا ہے محکوم بھی جسے محمول کہتے ہیں، اور ایک ان کے درمیان نسبت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا بھائی، زید یہ اس کا ایک شخص کا نام ہے، اور قائم اس کا الگ ایک معنی ہے کہ بھائی کھڑا ہونے والا۔ ہم نے ان دونوں کو آپس میں ملایا تو ان دونوں کا آپس میں جوڑ قائم ہوا، جوڑ اور تعلق اور نسبت بنا کہ اب پہلے قائم کی نسبت ویسے ہی تھی، اب اس قائم کی نسبت ہوئی زید کی طرف، تو اس نسبت، اس جوڑ کو کہتے ہیں رابط، ٹھیک ہے؟ اس کو نسبت کہتے ہیں، اور یہ نسبت آپ کو پتہ ہے نظر نہیں آ رہی، یہ معنویات میں سے ہے، جیسے شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کی نسبت نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ چپکا ہوا کوئی مہر نہیں ہوتا، بس نسبت جب قائم ہو جاتی ہے تو ایک عام مرد اور عام عورت سے جو ہے وہ شوہر اور بیوی یعنی میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور تیسرا ان کے درمیان نکاح ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مبتدا اور خبر یعنی موضوع اور محمول کے درمیان جب نسبت قائم ہو جاتا ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، جوڑ قائم ہو جاتا ہے، تو وہ آپس میں بن جاتے ہیں مسند اور مسند الیہ، یعنی موضوع اور محمول آپس میں بن جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قضیہ حملیہ 3 اجزاء سے مل کر بنتا ہے، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمول، اور نمبر 3 موضوع اور محمول کے درمیان نسبت اور تعلق، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات اور اگر آپ کو یاد ہونا تو درس نمبر 4 میں بالکل کتاب کی ابتدا میں ہم نے اس پر تفصیلی بات کی تھی کہ تصدیق کی تعریف یعنی قضیے کی تعریف میں ان کے اجزاء میں حکماء اور امام راضی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ بھائی قضیہ یعنی تصدیق جو ہے وہ 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک تصور موضوع، تصور محمول، نسبت، اور ایک اذعان جس کو نسبت تام خبری بھی کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ کے نزدیک 3 چیزیں ہیں جیسے یہاں پر بیان ہو رہی ہے، موضوع اور محمول اور نسبت۔ اب اذعان کیا چیز ہے، نسبت تام خبری کیا چیز ہے، اس کے لیے آپ درس نمبر 4 ضرور دیکھ لیجئے گا تو یہ چیز اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے نا، اسے منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں رابط، ٹھیک ہے؟ یعنی ربط قائم کرنے والا۔ تو یہ ایک جز ہوا، یہ محمول دوسرا جز ہوا، اور تیسرا ہے رابط، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کو یوں لکھا جاتا ہے، زید ہوا قائم، ٹھیک ہے کہ بھائی زید کھڑا ہے، لیکن عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ اس نسبت کو جو ہے حذف کر دیا جاتا ہے، اس صورت میں یہ نسبت نہیں ہے، یہ دال علی الرابط ہے، یعنی اس نسبت پر دلالت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ نسبت تو پوشیدہ چیز ہے، لیکن یہاں پر اس نسبت پر دلالت کرنے کے لیے اس ہوا کو ذکر کیا، تو اسے کہتے ہیں دال علی الرابط کہیں گے ہم، اسے ہم رابط نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ دال علی الرابط۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئے، موضوع، محمول اور دال علی الرابط، ان 3 اجزاء سے مل کر قضیہ حملیہ مرکب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ وہی نسبت ہے جسے اردو زبان میں ہے یا نہیں ہے سے تعبیر کرتے ہیں، اور فارسی زبان میں اسے اس اور نس سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اردو زبان میں اس کو لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو یہاں پر بھی 3 اجزاء ہے، زید آپ کا گیا موضوع، ٹھیک ہے، مسند الیہ، اور کھڑا جو ہے یہ آپ کا گیا محمول بن گیا خبر، اور یہ ہے جو ہے ان دونوں کے درمیان نسبت ہے۔ اگر میں ہے کو ہٹاؤں زید کھڑا کہوں تو یہ قضیہ بنے گا؟ نہیں بنے گا نا۔ اسی طرح اگر میں فارسی میں لکھوں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید ایستادہ است، ٹھیک ہے کہ زید کھڑا ہے، تو یہ اس کا مطلب وہی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ نسبت کا مطلب ہوتا ہے وہی جسے ہم اردو میں ہے یا نہیں ہے سے تعبیر کرتے ہیں، اور فارسی میں اس یا نیس سے تعبیر کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قضیہ حملیہ 3 اجزاء سے مل کر بنتا ہے، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمول، اور نمبر 3 نسبت، جس پر ہم نے تفصیلی بات کر لی۔ دیکھیں ذرا بات کو، فصل مصنف فرماتے ہیں الحملیہ تلتئم من اجزاء ثلاثه، قضیہ حملیہ 3 اجزاء سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟
अहदुहा अल-महकूम अलैहि, नंबर 1 महकूम अलैहि, अल-महकूम अलैहि और वयुसम्मा मौज़ूअन, और इसे मौजू कहते हैं। मैंने कहा क्यों मौजू कहते हैं, इसलिए कि इसको इस बात के लिए वज़न किया गया है कि इस पर हुक्म लगाया जाए। वस्सानी अल-महकूम बिही, और दूसरा महकूम बिही है, वयुसम्मा महमूलन, और इसे महमूल कहते हैं, ठीक है, इसका नाम महमूल लगाया गया है। वस्सालिसु अद्दाल्लु अला राबिती, और तीसरी जो चीज है वो दाल अला राबिती, यही निस्बत, वयुसम्मा राबिततन, और इसको निस्बत भी कहते हैं और इसको राबित भी कहते हैं। फफी कौलिका ज़ैदुन हुवा काइमुन, अब ये जो आपका कौल है, आपकी बात है कि ज़ैदुन हुवा काइमुन, इसमें ज़ैद जो है ये महकूमुन अलैहि है, जैसे यहाँ पर देखें ज़ैद ये महकूमुन अलैहि है, व काइमुन, और ये जो काइमुन है ये महकूम बिही व महमूल है, इसको महकूम बिही भी कहते हैं और इसे महमूल भी कहते हैं। व लफ्ज़तु हुआ निस्बतुन व राबिततुन, और इसमें जो ये लफ्ज़ हुआ है ना, जिसे लिख दिया जाता है, इसे निस्बत भी कहते हैं, ठीक है, और इसे राबित भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ से वक़्त तुहज़फ़ु राबिता, तो यहाँ से एक और बात बयान की जा रही है, जैसे मैंने अभी ज़िम्नन जिक्र की कि अरबी ज़बान में इस दाल अला राबित को हज़फ कर दिया जाता है, तो ज़ैदुन हुआ काइमुन के बजाय सिर्फ ज़ैदुन काइमुन कहा जाता है और हुआ को हज़फ कर दिया जाता है। वक़्त तुहज़फ़ु राबिततु फिल लफ़्ज़ि दून अल मुरादी, ठीक है, और कभी कभी इस राबित को हज़फ कर दिया जाता है दून अल मुरादी, जबकि मुराद में वो बाकी रहता है, मुराद और माने में वो बाकी रहता है, मतलब वो ज़हन में तो मौजूद होता है, सिर्फ लफ्जों से उसको हज़फ कर दिया जाता है। फयुक़ालु, बस कहा जाता है ज़ैदुन काइमुन, ठीक है। तो अब ये इससे एक और बात मालूम हुई कि अगर दाल अला राबित ये जुमले में मौजूद है तो जुमले के 3 अज्जा हो जाएंगे, मौजू, महमूल और दाल अला राबित। इसे फिर कहते हैं क़ज़िया सुलासिया, ठीक है, जैसे कुरान में भी इसकी मिसालें हैं, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वहां पर दाल अला राबित मौजूद है, ठीक है। और अगर दाल अला राबित को हज़फ कर दिया जाए, जैसे ज़ैदुन काइमुन में, इसको फिर कहते हैं क़ज़िया सुनाइया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क़ज़िया हमलिया के जिन अज्जा से मिलकर बनता है और कितने अज्जा से मिलकर बनता है, ये मफ़हूम आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।